تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ بابل شہر کا تذکرہ تو اکثریت نے سن رکھا ہوگا۔ بابل شہر کی بنیاد ایک اندازے کے مطابق 4000 قبل مسیح میں موجودہ عراق کے علاقے میں دریائے فرات کے ایک کنارے پر پڑی، اور آغاز میں یہ میسوپوٹیمیا موجودہ عراق کا ایک قدیم شہر ہے جو سلطنت بابل اور کلدانی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ یہ چھوٹا سا گاؤں تھا اور آہستہ آہستہ یہ گاؤں بڑھتا بڑھتا ایک اہم شہر بن گیا۔ بابل موجودہ بغداد سے 55 میل دور جنوب کی جانب دریائے فرات کے کنارے آباد تھا۔ 4000 سال قبل مسیح کی تحریروں میں اس شہر کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ بہت بڑی سچائی ہے کہ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معرکہ حق و باطل کو غیر مسلموں کی بہت بڑی تعداد آج بھی ہم سے مختلف نظر سے دیکھتی ہے۔ یہ لوگ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ گمراہ اور نمرود کو راہ حق پر سمجھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ولن کا درجہ اور نمرود کو ہیرو کا مقام دیتے ہیں۔ نمرود کو دنیا کا سب سے بڑا حکمران اور عظیم ترین شہنشاہ سمجھتے ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کا مخالف سمجھتے ہیں۔ اسے عظیم معمار یعنی دنیا میں سب سے پہلے عظیم الشان عمارات کا مجد قرار دیتے ہیں، اور بعض مقامات پر یہودی اسے لیجنڈ آف جیوز یعنی یہودیوں کا لیجنڈ کہتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اس نے ہی دنیا میں بلند و بالا عمارات بنانے کا آغاز کیا تھا، اور اسی کے زمانے میں پختہ اینٹ سے اونچی اونچی اور خوبصورت عمارات بنانے کا سلسلہ شروع کیا تھا، ورنہ اس سے پہلے انسان کچے اور گارے مٹی کے بنے مکانات میں یا پہاڑوں کو کاٹ کر ان میں گھر بنانے کے عادی تھے۔ معتبر تاریخوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کلدانی سحریات کے زبردست ماہر تھے، اور نمرود کے زمانے میں بابل کے جادوگروں نے 6 طلسمات ایسے تیار کیے تھے جو عقل و فہم سے بالاتر تھے۔ انہوں نے تانبے کی ایک ایسی بطخ بنائی تھی جو کسی چور یا جاسوس کی خبر دیتی تھی۔ جب بھی کوئی چور یا جاسوس شہر کے 4 دیواری میں داخل ہوتا تھا تو یہ بطخ خود بخود بولنے لگتی تھی، اور لوگ سمجھ جاتے تھے کہ شہر میں کوئی بدنیت شخص داخل ہوا ہے۔ لوگ اس کی تلاش میں لگ جاتے، آخر کار اسے گرفتار کر لیا جاتا۔ دوسرا جادو ایک عجیب نقارہ تھا۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اگر کسی شخص کا مال یا کوئی شے گم ہو جاتی تھی تو وہ شخص نقارہ بجاتا تھا تو اسے آواز آتی تھی کہ تمہاری گمشدہ شے فلاں جگہ یا فلاں شخص کے پاس ہے۔ تیسرا جادو ایک حوض تھا۔ جب لوگ کسی جشن کے موقع پر اس حوض پر جمع ہوتے تو مختلف قسم کے شربت اس میں ڈال دیتے تھے، اور جس وقت ان کو ضرورت ہوتی ان کا پسندیدہ مشروب انہیں مل جاتا۔ چوتھا جادو ایک آئینہ تھا، اور جب کوئی شخص غائب ہو جاتا یا گم ہو جاتا تو اس کے عزیز و اقارب آئینے کے سامنے جا کر سوال کرتے، اور آئینے میں نظر آ جاتا کہ وہ شخص کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ پانچواں طلسم پانی کا ایک تالاب تھا جو لوگوں کے متنازع مسائل حل کرتا تھا۔ مثلاً اگر 2 افراد کسی ایک چیز کے دعوے دار ہوتے تو دونوں کو اس تالاب میں اتار دیا جاتا تھا۔ جو حق پر ہوتا تھا تالاب کا پانی اس کی ناف تک آتا تھا، اور جو غلط ہوتا تھا وہ اس تالاب میں ڈوب جاتا تھا۔ چھٹا طلسم ایک درخت تھا جو نمرود کے محل کے دروازے کے سامنے لگایا گیا تھا، جس کا سایہ آدمیوں کی تعداد کے مطابق گھٹتا اور بڑھتا تھا۔ غالباً کسی بڑے جلسے کے انعقاد کے سلسلے میں یہ بندوبست کیا گیا تھا۔ یہ تمام جادو نمرود کے دارالحکومت بابل میں موجود تھے، لیکن بہرحال غور طلب بات یہ ہے کہ ان جادوؤں کی تعمیر میں پوشیدہ غرض و غایت مثبت اور تعمیری تھی۔ جادو کے ماہرین کا کہنا ہے کہ کلدانیوں کا سحر بہت ہی مشکل ہے، اور اس کے حاصل کرنے میں نہایت سخت محنت اور مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس علم کا عامل اپنے علمی کمالات سے زبردست کام لے سکتا ہے جن کو عقل و فہم بھی سمجھنے سے قاصر رہ جائے۔ اس زمانے میں جادو ایک عظیم سائنس کی حیثیت رکھتا تھا، اور اسے مثبت یا منفی کاموں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ الہامی کتابوں اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات نے قدیم جادوئی سائنس کی حد بندی کی، اور خاص طور پر شرکیہ اعمال اور شیاطین کی مدد سے انجام دیے گئے سحری اثرات کی سختی کے ساتھ ممانعت کی۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سے مسلمان یا دیگر اہل کتاب بھی اپنی نفساتی خواہشات سے مغلوب ہو کر آج بھی سحریات کے اس قدیم کھیل میں مصروف رہتے ہیں، لیکن وہ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اہل بابل یعنی کلدانی ہاروت و ماروت کی تعلیم کے مطابق تسخیر روحانیات علویہ، سفلیہ اور جسمانیہ وغیرہ کرتے تھے،
جبکہ اہل یونان تسخیر روحانیات علویہ پر اکتفا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ روحانیات علویہ کے تسخیر کے بعد روحانیات سفلیہ کی تسخیر کی ضرورت نہیں ہے۔ زمانہ قدیم میں ہندوستان میں بھی اہل بابل کا طریقہ سحر راج تھا، بعد میں یونانی اعتقاد بھی شامل ہو گئے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کے علم میں کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔